السلام علیکم۔ ایک صحابی کی اپنے بیٹوں سے زندگی کے آخری لمحات میں کچھ نصیحتیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت کا ذکر ہے کہ بصرہ کے نوآباد شہر کے ایک مکان میں ایک صحابی رسول بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے خد و خال سے ظاہر ہوتا تھا کہ کبھی بڑے وجیحہ اور قوی رہے ہوں گے، لیکن اب بیماری نے انہیں سخت ضعیف اور درماندہ کر دیا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی ان کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا اور اس سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کثیر سے نواز رکھا تھا، چنانچہ اس وقت ان کے بستر مرگ کے گرد ان کے 32 فرزند جمع تھے، اور وہ اکھڑی ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے: پیارے بیٹو، میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری باتیں غور سے سنو۔ جب میں مر جاؤں تو اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنا سردار بنانا۔ اگر چھوٹے کو بنایا تو وہ جو لوگ تم سے ہمسری کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہمیشہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا اور اسی پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا۔ میری موت پر رونے دھونے اور چلانے سے اجتناب کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے مال کی اصلاح اور حفاظت سے غافل نہ ہونا، اس سے شرفاء کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور کم ظرف لوگوں کا بار احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ کم اصلوں میں رشتے ناتے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں وقتی مسرت حاصل ہو جائے، لیکن اس میں جو نقصانات مضمر ہیں وقتی مسرت ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اپنے دشمن کی اولاد سے ہوشیار رہنا، کچھ تعجب نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی طرح دل میں تم سے عناد رکھتی ہو۔ زمانے جاہلیت میں میری قبیلہ بکر بن وائل سے دشمنی رہ چکی ہے، اس لیے میری قبر وہاں بنانا جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے، ورنہ خدشہ ہے کہ وہ جوش انتقام میں میری قبر کھود ڈالیں اور تم اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف وہ کچھ کر گزرا جو تمہاری آخرت برباد کر ڈالے۔ اتنا کہتے کہتے وہ صاحب رسول تھک گئے اور سانس دست کرتے ہوئے تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک تیر نکالا اور اپنے بڑے لڑکے کے ہاتھ میں دے کر کہا: اس کو توڑو۔ اس نے فوراً توڑ دیا۔ پھر 2 تیر ایک ساتھ دیے اور کہا: انہیں بھی توڑو۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن نہ توڑ سکا۔ دانا باپ اب پھر سارے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: تم نے دیکھا کہ ایک تیر کتنی آسانی سے ٹوٹ گیا، لیکن جب 2 تیر مل گئے تو پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود نہ توڑ سکے۔ اگر تم آپس میں پیار و محبت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہ رہے اور متفرق ہو گئے تو تم میں سے ہر ایک کی مثال ایک تیر جیسی ہو، جیسے ہر شخص توڑ سکے گا۔ اور اگر تم متحد رہے اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے تو پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ تمہیں توڑ سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یاد رکھو، اتحاد میں ہی قوت اور برکت کا راز پنہاں ہے۔ اتنا فرما کر انہوں نے ایک ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی ان کا دائرے روح قفس عنصری سے نکل کر عالم بقا کی جانب پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دم آخر اپنی اولاد کو یہ پرمغز اور زریں وصیحتیں کرنے والے صاحب رسول حضرت قیس بن عاصم تمیمی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہے۔